کہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے کاروبار چلانے ہیں وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ اپنے کاروبار چلائیں، اور اسٹیبلٹی کے ساتھ کاروبار چلانے کے لیے آپ کو حکومت کا فلسفہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور حکومت کی جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی ہم گفتگو کریں وہ بالکل ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اور ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ہو۔ یہ کیسے بدلتا ہے بھائی؟ ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اس ملک کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھا پائیں گے تو کسی بھی صورت ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ کوئی صورتحال نہیں، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو بغیر پروڈکٹیوٹی کے آگے بڑھا ہے۔ اور ایک وقت کی پروڈکٹیوٹی تو آپ ٹیکنالوجی لگا کے کوئی انرجی دے کے اس کا حصول کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم پروڈکٹیوٹی آپ کسی دنیا کے ملک کو اٹھا کر دیکھ لیں، سوائے انوویشن ایکالوجی کے، جدت کے، کبھی انوویشن اور اس کے بغیر پروڈکٹیوٹی نہیں آ سکتی۔ تو ہمارا بنیادی نقطہ انرجی کے نقطہ نظر سے جس چیز پہ، جس نقطے پہ ہماری آنکھیں مرکوز ہیں وہ ہے پروڈکٹیوٹی کا نقطہ۔ لیکن یہ غریب ملک ہے، اس وجہ سے جہاں ہم نے پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے وہاں پہ غریب آدمی کے حقوق، کیونکہ یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جس کو لوگ انٹر جنریشنل ایسٹ جانتے ہیں، میں گیس اور پیٹرولیم کی بات کر رہا ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلا حق جو ہے وہ ان کا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو جہاں پہ پروڈکٹیوٹی ملک کی بڑھانی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے ہمارا جو پالیسی کا پیوٹ ہے۔ اور تیسری بات جو مفتاح صاحب کے بے حد اصرار پہ میں نے ڈالی ہے وہ ہے کہ جو ہمارا فوکس ہوگا پروڈکٹیوٹی کا، وہ ہمارا فوکس ایکسپورٹ بیسڈ ہوگا۔ ایکسپورٹ بیسڈ کا مطلب صرف انڈسٹری نہیں ہے، ایکسپورٹ بیسڈ کا مطلب ہماری ایگریرین اکانومی بھی ہے۔ پاکستان کی تقریباً تمام انڈسٹریل فٹ پرنٹ جو ہے وہ ایگریرین ہے، چاہے وہ کاٹن سے منسلک ہو، چاہے وہ ویلیو ایڈڈ کراپس ہوں، چاہے وہ آپ کی پروسیسنگ انڈسٹریز ہوں۔ اس وجہ سے یہ ہمارے تین محور ہیں پالیسی کے جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ذاتی طور پہ ڈسٹنکشن نہیں کرتا ایکسپورٹ میں اور لوکل انڈسٹری میں، یہ میں آپ کو اپنا بائس واضح کر دوں۔ ہماری حکومت کا فوکس فار رائٹ سیٹ آف ریزنز ایکسپورٹ ہے، لیکن میرا ذاتی فلسفہ یہ ہے کہ جو لوکل انڈسٹری ہے وہ امپورٹ ہے۔ جب آپ لوکل انڈسٹری کا گلا گھونٹ دیں گے، اس کی گیس بند کر دیں گے، اس کو انرجی نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ امپورٹ کریں گے، اور کیا کریں گے؟ جب امپورٹ کو بند کریں گے تو کیا کریں گے؟ اسمگلنگ کریں گے، اور کیا کریں گے؟ یہ تو پانی ہے جو نیچے کی طرف بہتا ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کو ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تو آپ کو انرجائز کرنا پڑے گا اپنی پورا انڈسٹریل کلسٹر، اور اگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی۔ اگر ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی تو یہ جتنی لے دے ہو رہی ہے، جس کو میں نکل ڈائم کانورسیشن کہتا ہوں، مکی ماؤس کانورسیشن، اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ 100 روپے ادھر سے کاٹ لو، 200 ادھر ڈال دو، اس کو 1.5 روپے کی سبسڈی دے دو، اس سے کیا ہوگا؟ کوئی دنیا کا ملک ایسے نہیں بڑھا۔ یو آر ناٹ این ایکسیپشن۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک پروفیسر تھا، وہ لکھ رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے چاک گر گیا، اس نے کہا ڈیم گریوٹی۔ Then he bent down and he picked the chalk up and he looked at the class and he said, but you know what? Gravity doesn't care. تو میں آپ کے سامنے آج یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ gravity does not care. Every single time you would let go of the chalk, it shall fall. اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی، اگر آپ کی انوویشن ایکالوجی زیادہ مضبوط نہیں ہوگی تو the gravity shall not care. اب یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر اس میں پرابلم کیا ہے ہمارے نقطہ نظر سے، یعنی میرے محکمے کے نقطہ نظر سے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے صاحب کہ ہم نے اسیوم کیا ایک ایسٹ جو ہمارے پاس نہیں تھا ہی نہیں۔ ہم نے اسیوم کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے جو اصل میں ہمارے پاس نہیں تھا اور ہم نے بیچ دیا۔ ہم نے کہا آپ کیا کریں؟ جو نہیں ہے وہ بیچ دیا ہے، تو کہا باہر سے لے آتے ہیں۔
وہ بالکل باہر سے آ سکتا ہے, ایل این جی کی شکل میں آ سکتا ہے, پیٹرول کی شکل میں آ سکتا ہے, تو باہر سے لے آئے. جب باہر سے لے کر آئے تو پتہ چلا کہ جس قیمت پر لے کر آئے وہ کسی کے بارے میں ہی نہیں آتی. تو کہا آپ کیا کریں, ایسٹ ہمارے پاس ہے نہیں, ہم بیچ چکے ہیں. باہر سے آتا ہے جس قیمت کے اوپر, اس قیمت پہ کسی کے بارے میں نہیں آتا, یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں. تو واحد چیز یہ رہ گئی کہ مفتاح صاحب کے پاس چلتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ہم مہنگا خریدتے ہیں, سستا بیچتے ہیں, آپ باقی کی سبسڈی دے دیں. تو مفتاح صاحب نے دامن جھاڑ دیا اور انہوں نے وہ تمام کاغذات ہمیں دکھا دیے جو صاف طور پہ بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے پاس اس طرح کی سبسڈی دینے کے پیسے اس وقت موجود نہیں ہیں. یہ ہے پرابلم سیٹ جس میں آپ نے اپنی انرجی کی پالیسی بنانی ہے کہ آپ کے پاس جو گیس نہیں ہے وہ آپ بیچنا چاہتے ہیں, جس قیمت پہ آتی ہے وہ بھاؤ آپ کو وارے نہیں کھاتا, اور جس سبسڈی کی ضرورت ہے اس کو وارے میں لانے کے لیے وہ حکومت پاکستان کے پاس ہے نہیں. اس پرابلم کو ہم سالو کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کا انرجی مکس دیکھیں تو تقریباً 40%, یہ 40 گھٹ گیا ہے. گھٹ اس وجہ سے گیا کہ ایک دم پیٹرولیم اس دفعہ کیونکہ ہم سبسڈی دے رہے تھے تو اس کے استعمال میں بہت بوم آیا ہے. پچھلے 3-4 مہینے میں 15% زیادہ پیٹرولیم پروڈکٹ امپورٹ ہوئی ہے, ورنہ یہ نمبر 45 اور 50% کے درمیان میں فلرٹ کرتا ہے. تو پاکستان کی انرجی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ گیس سے پوری ہوتی تقریباً 50%. یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اب یہ گیس جاتی کہاں ہے؟ اس میں سے 25% سے 27% گیس جو ہے وہ ڈومیسٹک یوز میں جاتی ہے, یعنی لوگ اس سے چولہے جلاتے ہیں. انڈسٹری اس میں سے 17% استعمال کرتی ہے. کچھ فرٹیلائزر استعمال کرتی ہے, 19% فرٹیلائزر کرتی ہے, 17% جو ہے وہ انڈسٹری استعمال کرتی ہے, اور باقی چھوٹے موٹے ہیں, کچھ آپ کے سامنے ہے, کچھ کمرشل ہے, کچھ سیمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور بہت بڑا چنک جو گیس کا ہے وہ پاور میں جاتا ہے, 33% تقریباً 32% پاور میں جا رہا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ میں نے نقشہ آپ کے سامنے اس وجہ سے پیش کیا ہے کہ اسی نقشے میں آپ کو فیصلے کرنے ہیں کہ وہ مالیکیول جو آپ کے پاس ایک سکیئرس مالیکیول ہے وہ آپ نے کہاں دینا ہے, کسے دینا ہے. یہ ایک پالیسی کا فیصلہ ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے. اس کو فیصلہ کیے بغیر آپ کوئی انرجی پالیسی نہیں بنا سکتے. اب اس میں پرابلم کیا ہے صاحب؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی گیس جو ہے, یہ دیکھیے ہر سال یہ نیچے والا جو ہے یہ گرے رنگ کا جو کھانا ہے یہ آپ کی انڈیجنس گیس ہے, وہ گیس جو آپ آج بنا رہے ہیں. یہ کھانا خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر سال آپ 10% کے قریب گیس جو ہے اس کو ڈپلیٹ کر رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں, اور آنے والا وقت میں کوئی 50 سال کی بات نہیں کر رہا, 2030 میں 75% گیس جو ہے آپ کی, 76% گیس جو ہے آپ کی وہ ایل این جی ہوگی. اس وجہ سے اگر آپ نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے تو یہ نقشہ دیکھ لیجئے. یہ آپ کو 76% گیس آپ کی ایل این جی ہوگی اگلے 7 سال میں, اور صرف 25% یا 24% آپ کی وہ گیس ہوگی جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی فیوچر کی ڈائریکشن. اب اس میں پرابلم کیا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پرابلم یہ ہے صاحب کہ جو گیس آپ امپورٹ کرتے ہیں جسے آپ ایل این جی کہتے ہیں وہ اس وقت 4 گنا 400% زیادہ مہنگی ہے آپ کی ویل ہیڈ گیس سے. جب 75% گیس آپ کی آئے گی 400 گنا پہ, 400% پہ, 400 گنا پہ نہیں 4 گنا پہ 400% پہ, اور 24% آپ کی گیس آئے گی لوکل ویل ہیڈ کی پرائس پہ, تو جو آپ کی انرجی کی قیمت بنے گی, جو بھاؤ بنے گا, وہ کون اٹھائے گا؟ وہ کون ہے جو یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ میں یہ انڈسٹریل فٹ پرنٹ اس قیمت کے اوپر چلا سکتا ہوں؟ تو یہ مقدمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, یہ آپ کی ریالٹی ہے. آپ کے ڈپلیشن ریٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, یہ دیکھیے, یہ دیکھ لیجئے, کدھر گیا وہ, یہ پیچھے لے جائیے بھائی, یہ میرے سے تو نہیں جا رہی, یہ دیکھ لیجئے, یہ صحیح ہے, ہاں یہ دیکھ لیجئے, یہ آپ کے سامنے ہے, یہ آپ کے ڈپلیشن ریٹس ہیں, یہ آپ کا امپورٹ برڈن ہے. اس وقت آپ صرف 1200 لے رہے ہیں,
اور ہم بڑی دیر سے ٹرمینل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں لگ رہے. ابھی میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں کہ ہماری نئی پالیسی کیا ہے, کیونکہ آپ نے مجھے پالیسی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے بلایا ہے. آپ لوگوں نے ذکر کیا کمپیٹیٹو پرائسز کا. میں نے کچھ پریلیمنری ریسرچ کی. یہ بھائی کام نہیں کرتا, یہ کیا چکر ہے؟ آپ کیسے اس کو چلاتے ہیں بھائی؟ آپ کی طرف رخ کرنا ہے, اس کی طرف رخ کرنا ہے؟ یہ ہیں وہ کمپیریٹیو پرائسز جو میں نے ویسے کچھ میرے پرانے جو کنسلٹنگ کے دنوں کے دوست تھے ان کو کہہ کے میں نے ڈیٹا گلوبل اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے, اور میں آپ کے سامنے وہ گلوبل ڈیٹا لے آؤں گا کہ پوری دنیا کے اندر انڈسٹری کو اس وقت کس کس قیمت کے اوپر کس کس ملک کے اندر گیس دی جا رہی ہے. بیکاز بنیادی طور پہ آپ کا مسئلہ پیٹرولیم تو نہیں ہے, آپ کا مسئلہ تو گیس ہے. تو گیس کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابھی گیس کی قیمتیں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں. بنگلہ دیش کی اگزامپل آپ نے بھی دی اور بہت سے اور بھی لوگ دیتے ہیں, مگر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش دنیا کا 32واں یا 33واں سب سے بڑا ملک ہے جو گیس پروڈیوس کرتا ہے. یہ شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا, مجھے بھی آج پتا چلا ہے. اور بنگلہ دیش نے اپنی پرائرٹی میں نمبر 1 پرائرٹی جو ہے وہ انڈسٹری رکھی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سکیئرس مالیکیول ہے تو ہم نے کہاں لگانا ہے, تو انہوں نے کہا وہاں لگانا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اس کا پروڈکٹیو یوز ہے. اس وجہ سے کہ ان کی اپنی گیس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے, امپورٹڈ گیس بہت کم ہے, اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ پروڈکٹیولی انہوں نے لگانا ہے. تو یہ بنگلہ دیش کی قیمت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, ساتھ میں پاکستان کی ہے. مگر بنگلہ دیش کی آپ فرٹیلائزر کی قیمت دیکھ لیں, وہ دوسری طرف ساتھ میں لگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ ترکی کی قیمت لگا دی ساتھ, کیونکہ وہ بھی ایکسپورٹر ہیں, وہ بھی ہماری طرح کے ملک ہیں. تو ترکی جو ہے ہم $5.6 کے اندر دے رہے ہیں اپنی گیس, ترکی $17.9 میں انڈسٹری کو دے رہا ہے گیس. ہم $4.3 میں دے رہے ہیں فرٹیلائزر کو گیس, ترکی $21.9 میں دے رہا ہے گیس. اور نیچے میں نے آپ کو ایجپٹ کے نمبرز بھی دیکھ لیا, آپ دیکھ لیجئے. یہ وہ نمبر ہیں جو میں نے آج کے نمبر ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم باقاعدہ کابینہ میں یہ اسٹریٹجی یا پالیسی پریزنٹ کریں گے تو میرے پاس کوالیفائڈ نمبر ہوں گے تمام ممالک کے, اور میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا کہ کون کون سا ملک کتنے کتنے کی گیس انڈسٹری کو بیچ رہا ہے, تاکہ موازنہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے اور آبجیکٹو ہو جائے, اور جو پالیسی ہم نے بنانی وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہو. نتیجتاً اس وقت پاکستان کے اندر ہم 162 ارب روپے کی سبسڈی صرف دے رہے ہیں, 162 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں ڈومیسٹک کو. یہ نمبرز میں اب آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ ایک سال میں 162 ارب روپے کی سبسڈی, یعنی مہنگی گیس سبسڈی کا مطلب ہے کہ ہم مہنگی گیس خریدتے ہیں اپنے ویلتھ سے بھی اور سستی بیچتے ہیں. ایک سال میں 162 ارب کی سبسڈی ہم نے دی ہے ڈومیسٹک کو, 18 ارب کی سبسڈی ہم نے دی ہے اپنی زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو, صرف LNG میں, ڈومیسٹک میں نہیں, ڈومیسٹک کی علیحدہ ہے, وہ میں آپ کو گن کے بتا دوں گا کتنی ہے ڈیٹا کے ذریعے. مگر 18 ارب کی سبسڈی ہم نے دی ہے صرف نہیں, ٹھہریے ایک منٹ بھائی, ایک منٹ ہے جی, نہیں 81 ارب کی, معافی چاہتا ہوں, 81 ارب کی سبسڈی دی ہے ہم نے زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو, اور 18 ارب کی سبسڈی ہم نے دی ہے فرٹیلائزر کو. فرٹیلائزر کی جو سبسڈی ہے یہ صرف میں آپ کو LNG بتا رہا ہوں, جو ویل ہیڈ کے اوپر ہے وہ نہیں بتا رہا. میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا تاکہ نمبرز کوالیفائی ہو جائیں. اچھا ہے, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, کیونکہ آپ کے چہرے کے تاثرات سے لگا کہ ایسا نہیں ہے, تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. دوسری طرف آپ کے سامنے یہ نمبرز پڑے ہیں. اس وقت ہم ڈومیسٹک کو, اینک لانی چاہیے تھی, ہم ڈومیسٹک کو 68% سے لے کر 87% ہر یونٹ کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں. یہ میں ڈومیسٹک گیس کی بات کر رہا ہوں.
اس وقت ہم فرٹیلائزر کو تقریباً 57.5 اور 6 یعنی 58% ڈومیسٹک گیس کے اندر جو ڈومیسٹک گیس دے رہے ہیں اس میں سبسڈی دے رہے ہیں پر یونٹ پہ. اور اس وقت ہم جو زیرو ریٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کو تقریباً کچھ نہیں دے رہے, 8% سے 10% ہم ان کو جو ویل ہیڈ سے ہم گیس دے رہے ہیں اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں. جب آپ اس کا موازنہ کریں دوسری طرف LNG پہ, تو ہم ڈومیسٹک کو تقریباً 92 سے 97%, کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ ہم سردیوں کے اندر ہم LNG بیچتے ہیں چولہوں کے لیے, اس وقت ہم 97% LNG سبسڈائز کر رہے ہوتے ہیں. 97%, یعنی اگر $100 کی ہم LNG خریدتے ہیں تو $3 کی بیچتے ہیں, اور باقی سب مفتہ صاحب کو دینی ہوتی ہے. اور انڈسٹریل جو ہماری جس کو آپ کہ وہ پروسیس اور کیپٹیو جو ہے جو پنجاب میں زیرو ریٹڈ ہے اس کو تقریباً آپ دے رہے ہوتے ہیں 68% سبسڈی اور فرٹیلائزر کو 79% سبسڈی. یہ ہیں وہ ریٹ, یہ ہے وہ سبسڈی جو ہم اس وقت فراہم کر رہے ہیں مختلف سیکٹرز کو. اس کا نتیجہ کیا ہے صاحب؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت 1.4 ٹریلین یعنی 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بن چکا ہے گیس میں. بجلی آپ کو یاد ہے اسی طرح سرکولر ڈیٹ بڑھنا شروع ہوا تھا, ہم نے 1100 پہ چھوڑا, اب 2500 پہ آ گیا. ہم نے 0 پہ چھوڑا تھا یہ سرکولر ڈیٹ, جب شاہد خاقان عباسی صاحب گئے ہیں تو یہ سرکولر ڈیٹ 0 پہ تھا. آج یہ 1.4 ٹریلین 1400 ارب کا کی سبسڈی کا سرکولر ڈیٹ ہے, جس میں سے 70% جو ہے وہ پرائس ڈفرینشیل ہے, یعنی ہم نے مہنگا خریدا اور سستا بیچا. اس کے علاوہ تقریباً جو ہماری پاور سیکٹر ہے اس میں 380 ارب کا ہے سرکولر ڈیٹ, اور 180 ارب جو ہے یہ وہ ہے LNG جو ہم خریدتے ہیں LNG اور بیچتے ہیں چولہوں میں سردیوں میں. یہ ذرا اچھا ہونا چاہیے ہمارا سسٹم تھوڑا سا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صاحب کہ ہماری نہیں ایک رہ گئی یا ہو گئی؟ ہاں. اب ان کنسٹرینٹس کے علاوہ ایک ہمارا کنسٹرینٹ کیونکہ پالیسی سے اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ گیس مل بھی جائے اور کسی طرح سے وارے میں بھی آ جائے تو ہم اس کو ساؤتھ سے نارتھ میں لا ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس پائپ لائن ہی نہیں ہے, ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے, ہمارے پاس پیٹرولیم, ہماری جو کنجیشن ہے اس وقت پورٹس کے اندر, ہمارے جہاز نہیں لگتے, آپ کو ڈیمریج پڑتا ہے, ڈیمریج پاس تھرو نہیں ہوتا. بے شمار مسائل ہیں ہمارے اس چیز کے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے. مسائل ہیں ہمارے پاس اس چیز کے کہ گیس مہنگی ہے, بیچتے سستی ہیں. مسائل ہمارے پاس اس چیز کے ہیں کہ گیس آ جائے تو پورٹ پہ نہیں لگ سکتی. مسائل یہ ہیں کہ پورٹ پہ لگ جائے تو پائپ میں نہیں ڈل سکتی, پائپ نہیں ہے ساؤتھ میں لانے کے لیے. تو یہ تمام مسائل جو ہیں یہ ہم نے حل کرنے ہیں انشاءاللہ اگلے کچھ سالوں کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو ہیں مسائل, اب ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ تو میں مسئلہ ذرا لمبا ہو گیا, سلوشن ذرا چھوٹا بتا دیتا ہوں. 3 فیزز کے اندر ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے اپنی پالیسی کو. اگر آپ چاہیں تو میں الٹی گنتی شروع کروں. الٹی یا سیدھی؟ الٹی گنتی یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں ہمیں انسینٹیو کریٹ کرنا ہے لوکل انڈیجنس گیس کی ڈسکوری کا. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہمیں ایک نئی ایگریسو پالیسی لے کر آنی ہے. پاکستان میں 8.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر جیولوجیکلی ایکٹیو ایریا ہے, جس میں سے رتی بھر صرف ایکسپلور ہوا ہے 75 سال میں. اگر ہمیں اپنے ملک کو انرجی سیکیورٹی فراہم کرنی ہے تو ہمیں ایک نئی پالیسی لانی ہوگی جو انڈیجنس گیس, جو انڈیجنس آئل کی ایکسپلوریشن جو ہے اس کو انہینس کرے. اس پالیسی کے ذریعے دنیا کے بہترین, کیونکہ ابھی ہمیں کچھ ریزروز ملے ہیں جو کچھ دنوں میں آپ کے سامنے وزیر اعظم لائیں گے, کچھ ٹائٹ گیس کے ہیں, کچھ ساور گیس کے ہیں, ہمیں کچھ لیٹرل ڈرلنگ کی ٹیکنیکس چاہیے, وہ ٹیکنیکس جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ان تمام ٹیکنیکس کو لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسا انسینٹیو لے کر آئیں جس کے ذریعے ملٹی نیشنلز یہاں پر آئیں اور لوکل کلیبوریشن کریں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر یہاں پر کریں. انڈیجنس کمپنیز کو یہاں سے بھاگیں نہیں کہ صرف وہ پرانی ٹیکنیک کے بس کنواں کھول اگر نکل آیا تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ حافظ.
یہ تمام سلسلہ ختم ہوگا. ایک نئی پالیسی جو ہے ہم بنائیں گے جس کے ذریعے ہم ملٹی نیشنل ورلڈ کلاس کمپنیز کو انوائٹ کریں گے یہاں پر ایکسپلوریشن کے لیے. اس کے اندر ٹائٹ گیس بھی ہوگی, اس کے اندر ساور گیس بھی ہوگی, اس کے اندر لیٹرل ڈرلنگ بھی ہوگی, اس کے اندر ریموٹ ویل مانیٹرنگ, اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں گی جو باقی تمام دنیا میں ہو رہی ہیں. مڈ ٹرم کے اندر ہم اپنی مارکیٹ کو لبرلائز کرنا چاہتے ہیں, ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر ایل این جی لانا چاہتے ہیں, آپ کے بارے میں آتی ہے بھائی آپ ٹرمینل لگائیں, آپ اپنی ایل این جی خریدیں, آپ لائیں, یہاں پہ استعمال کریں, بیچیں, ہمیں کیا غرض. تو ہم آپ ایک پالیسی کو لبرلائز کریں گے مفتاح صاحب سے مشاورت کے بعد, کیونکہ جب ہم اس کو لبرلائز کریں گے تو ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر اور بوجھ پڑ جائے گا. تو مفتاح صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد ہماری پالیسی سجیشن یہ ہے کہ ہم اس سیکٹر کو کمپلیٹلی لبرلائز کر دیں گے. جو یہاں پہ لگانا چاہتا ہے, کوئی ورچوئل سپلائی چین کھڑی کرنا چاہتا ہے ایل این جی کی, کوئی وہاں پہ آپ کو ریفیکیشن لگانا چاہتا ہے, آپ لگائیے. ہم یہاں پہ ہمارا سیکٹری صاحب کا, ہم سب کا کام ہے کہ ہم آپ کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیں, آپ لے کر آئیں, ہم آپ کا کام کروائیں گے. ہم آپ کے لیے ملازم ہیں, نوکری ہے, ہم بھاگ دوڑ کریں گے اور وہ فائلیں جو وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک بزنس